الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، معزز السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع ہے رحمت للعالمین. سامعین گرامی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لامتناہی کمالات رکھتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس بلا محدود ہے. قرآن کریم کے ہر صف پر، ہر سورت میں، ہر رکوع میں میرے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر، ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہے، ہر جہاں کے لیے، ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہے. عالم جبروت کے لیے آپ رحمت ہے، تحت سرات کے لیے آپ رحمت ہے، فرشتوں کے لیے آپ رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے آپ رحمت ہے، حیوانات کے لیے آپ رحمت ہے، جوانوں کے لیے آپ رحمت ہے، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے اے میرے محبوب پیغمبر آپ رحمت ہے. سامعین محترم، مجھے کہنے دیجئے، سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت ہے، چاند میں دمک میرے نبی کی رحمت ہے، پھول میں مہک میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کرام کی عظمت اور تقدس، ابوبکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، خالد کی جرت میرے نبی کی رحمت ہے، اولیاء کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے، تانیہ کی حکمت میرے